نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ حضرات نبی کا چہرہ آئے ہے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ سب سے پہلی بات، جب عورتوں کو بیٹی پیدا ہو تو عورت کو منحوس سمجھا جائے، اس کے گھر میں ماتم ہونے لگے، تو پہلی بہار یہ آئی کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے اس دن پورے عرب میں کسی کو بیٹی پیدا نہ ہوئی، سب کے گھر میں جس کے گھر میں بچہ ہونا تھا سب کو اللہ نے بیٹا دے دیا، تاکہ اے لوگوں محبوب کے صدقے میں آج کسی کے گھر میں غم نہیں ہوگا، خوشی ہی خوشی نظر آئے۔ سرکار آ گئے، بہار آ گئی، سرکار آ گئے، بہار آ گئی، اور ایسی بہار آئی۔ اب اس کے ذرا جلوے سن لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچہ ہوتا دیہات کی عورتیں آتی، بچوں کو لے جاتی اور بچے کی خدمت کرتی اور اس کا معاوضہ ملتا۔ تو اسی طرح دیہات سے عورتیں مکہ آئیں اور آنے کے بعد پوچھتی تھیں کہ جس کے گھر میں بچہ ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے، امیر ہے یا نہیں، اگر امیر ہے تو معاوضہ زیادہ ملے گا، ان بچوں کو لے لیتی۔ ساری عورتیں آئی تھی، خاندان بنی ہاشم میں آئی تھی میرے سرکار کے یہاں، لیکن جب معلوم ہو یہ یتیم ہے عورت چلی جائے، جو آئے چلی جائے۔ چلی تھی حضرت حلیمہ، سواری کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، جب تک آئیں تو دیکھی کہ سارے شہر کے امیروں کے بچوں کو عورتیں لے جا چکی ہیں، حلیمہ کے ساتھ ان کا شوہر بھی تھا۔ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا نام میں بتا دوں تو میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ کا یہ تب بتاؤں گا۔ ہاں سب لوگ بول لیجئے، تب میں بتاؤں گا ان کے شوہر کا نام۔ ان کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث۔ دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، اب کیا کرو گی، اب تو سب بچے لے کے گئے، اب یہاں سے خالی آ جاؤ گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں سن لیجئے، آئی ضرور ہوں خالی، جاؤں گی نہیں خالی، اگر کوئی نہیں ملا تو کیا ملا، میں اسی بچے کو لے جاؤں گی جس بچے کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اب حضرت حلیمہ چلی، کہاں؟ آمنہ کے آنگن میں۔ حضرت سیدہ آمنہ کے یہاں پہنچتی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے سوال ہوا تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو سعد۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کہا بہت اچھا ہے، سن لو بچہ یتیم ہے، کہا مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، کہا مجھے قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے بچے کو لائیے۔ بچے کو میرے سرکار کی ولادت ہوئی، ابھی بچے کو سامنے لایا گیا۔ لانے کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ سبز ریشمی کپڑے میں سرکار لپٹے ہوئے تھے، میں نے جو ہی ان کو دیکھا میں دیوانی ہو گئی، یہ کہتے ہوئے اے اللہ تو نے سب کو پیدا کیا ہے، میرا ایقان بول رہا ہے آمنہ کے لال کے جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت
حلیمہ کہتی ہیں دیکھتے ہی میں دیوانی ہو گئی، اور جو ہی میں نے ان کو دیکھا، آمنہ کے لال نے مجھ کو دیکھا، آمنہ کے لال نے مجھ کو دیکھا۔ اب حضرت حلیمہ کا بیان سنیے گا، فرماتی ہیں میں نے ان کو دیکھا، میں دیوانی ہو گئی، اور انہوں نے جو مجھے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، سرکار آ گئے، بہار آ گئی، سرکار آ گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں غریبی مفلسی کی وجہ سے میں بچہ لینے آئی تھی، میرے گھر میں فاقہ کشی کا حال تھا اور میرے سینہ میں بھی دودھ نہیں تھا، میں آئی اور جو ہی آمنہ کے لال کو ہم نے دیکھا دل دے گئی، میں ان کی دیوانی ہو گئی، میں ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، لیکن آمنہ کے لال نے جو ہی مجھے دیکھا تو برکتوں کا دریا بہ گیا، میرا سینہ خشک تھا، نبی نے دیکھا میرا سینہ دودھ سے بھرتا ہوا نظر آیا، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اسی لیے کہا سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ اب سرکار کا حسن حضرت حلیمہ نے دیکھا تو کیسا محسوس کیا؟ میں اس کو ترنم میں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج نہیں پڑھوں گا، کیونکہ رائٹ میں حسان میاں ہے اور لیفٹ میں ندیم میاں ہے، یہ دو میاں کے بیچ میں میرا جو حشر ہوگا، اور سامنے میں مائک میاں ہے، ورنہ میں پڑھ دیتا۔ انہوں نے جو دیکھا پھر کیا ہوا؟ سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ اب حضرت حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اب ان کو لے کے چلتے ہیں، اور لے کے جو چلتے ہیں میاں بیوی نے کہا ایسا ہے، حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا سن لو بچہ جو ہے تو میں ہلکے میں مت لینا، بچہ برکت والا ہے، بچہ رحمت والا ہے، بچہ کمال والا ہے، بچہ جمال والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا رے میں کیا بتاؤں، انہوں نے جب مجھ کو دیکھا نا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، چلو لگتا ہے دل بدل جائیں گے، لگتا ہے خوشحالی آ جائے گی، اس لیے کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو بس بچے کی وداعی ہو گئی، اور اب حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا سنو نا اتنا باکمال بچہ ملا ہے، شکرانہ تو ادا کر لیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ایسے کرو کہ ہم لوگ کعبے کا طواف کر لیں شکرانے کے طور پہ۔ کہا چلو۔ اب آپ کو میں یہاں پہ رکے ذرا سا میں بتا دوں طواف کعبہ کا اصول کیا ہے۔ طواف کعبہ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی طواف شروع کرے گا تو پہلے اسے حجر اسود کو چومنا ہوگا، اگر وہاں بھیڑ کی وجہ سے نہ چوم سکا تو دور سے استلام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے کعبے کا وہ طواف کرے گا۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، فاضل ہو، پیر ہو، ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، جو گئے سبوں نے حجر اسود کو چوما ہے، کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ جو گئے سبوں نبی پاک نے بھی اسے چوما، اور تمام اصحاب رسول نے چوما۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں چومتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے جناب، چومنے والے تو ایک سے ایک کوالٹی کے رہتے ہیں۔ نائجیریا والے اتنے موٹے موٹے رہتے ہیں، اور اس میں آپ کا یہ بھائی بھی رہتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جا کے چوم کے نکلتا ہے۔ جی ہاں، میں یہی سوچتا ہوں اگر تم لوگ نائجیریا سے آئے ہو، افریقہ سے آئے ہو، تو ہم بھی غریب نواز کے ملک سے آئے ہیں، ہم لوگ اعلیٰ حضرت سرکار کے ملک سے آئے ہیں، تو الحمدللہ جو بھی جاتا ہے کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے وہ حجر اسود کو چومتا ہے۔ اب اس کو یاد رکھیے گا۔ اب حضرت حلیمہ نے سرکار کو لیا اور مطاف جہاں پہ طواف ہوتا ہے سرکار کو رکھ دیا، بچے ہی تو ہیں ان کو رکھ دیا، اور دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ چلو اب ہم طواف کرتے ہیں۔ بس کیا تھا، حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ کیا دیکھتی ہیں کہ جس حجر اسود کو چومنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ بے قرار رہتے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ جو ہی آمنہ کے لال کو سامنے ہم نے رکھ دیا، حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور آمنہ کے لال کو چومنا شروع کر دیا، آمنہ کے لال کو چومنا شروع کر دیا۔ حضرات ایسے نہیں ہے، سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ اب
اب حضرت حلیمہ نے وہاں سے سرکار کو اٹھایا، پھر شوہر کو کہا میں نے کہا تھا بچہ کمال والا ہے، بچہ جمال والا ہے، بچہ جو ہے فضل والا ہے، چلو دن بدل ہی جائیں گے۔ اب حضرت حلیمہ نے سواری پہ سرکار کو بٹھایا، سفر کا آغاز ہوا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کو ہر سال بیان کرنا چاہیے، چونکہ نئے نئے بچے جو ہیں ان کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرانی تقریر کیا، ارے میرے بھائی میلاد رسول کا ذکر ہی کرنا یہی تو اصل میلاد ہے، یہی تو عبادت ہے۔ حضرت حلیمہ کا سفر شروع ہوا، سرکار کو لے لیا۔ جو عورتیں پہلے جا چکی تھی راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا کی خبر حلیمہ کوتھائے جاچو ایٹا کی گئی تھی تو لنگڑاتے لنگڑاتے اوورٹیک کیسے کر رہی ہو، سواری بدل لیا کیا؟ حضرت حلیمہ کا جواب ہوتا ہے ناگو سواری نہیں بدلی ہے، سوار بڑھ گیا ہے، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بڑھ گیا ہے۔ کا مطلب کا سن لو، تم لوگ جو لے کے آئی وہ بچہ اور ہے، اور آج نہ میرا کمال ہے نہ میرے شوہر کا کمال ہے نہ اونٹنی کا کمال ہے، یہ جو سپیڈ نظر آ رہی ہے آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت حلیمہ نے سب کو اوورٹیک کیا اور اپنے محلے میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں غالباً 40 سے 45 منٹ میں بول چکا ہوں، 15 منٹ کا ٹائم میرے پاس اور ہے، بس محبت سے آپ نے سن لیا، اور جو لوگ ندیم بھائی کو سننے والے ہیں وہ آ جائیں، ان کا وقت آ گیا ہے نعت پڑھنے کا، ابھی دوسرا وقت نہیں آیا ہے، نعت پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ میں آج آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے، میں ذرا بچا کے رکھا ہوں، ورنہ ہاتھ آپ کا بھی دونوں میں اٹھوا دیتا، لیکن ریلیکس رہیے چونکہ ابھی آپ کو نعت بھی سننا ہے۔ بس اتنا کہیے تاکہ کرامن کاتبین بھی گواہ ہو جائیں۔ سرکار آ گئے، زور سے سرکار آ گئے۔ اب حضرت حلیمہ سرکار کو لے کے پہنچی ہیں اپنے محلے میں۔ اب وہاں جو ہوا پہلا کمال اور پہلی بہار، اس کو ذرا سن لیجئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ آ تو گئی ہو لیکن سفر بڑا لمبا تھا۔ دوستو یہ بھی بتا دوں اس وقت جو ہے اتنا آسان سفر نہیں ہوتا تھا، سنگلاخ راستوں کو طے کرنا، پہاڑیوں کو، وادیوں کو، ویران جگہوں کو، تمام مشکلات بھرے سفر کو طے کرنا، کہیں پتھر ہے کہیں ریت ہے کہیں پانی نہیں، ایسے صعوبتوں مشکلات سے بھرے ہوئے سفر کو طے کرنے کے بعد اس وقت لائن ہوٹل بھی راستے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں آج نہ جگہ بجگہ ہائی وے پہ لائن ہوٹل ہے، اس وقت ہوٹل نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، سفر تو بڑا لمبا تھا، اور ان کے گھر کا ذرا حال سن لیجئے۔ ان کا جو ذریعہ معاش تھا بکریوں کے دودھ پہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور کوئی تیسرا کاروبار نہ تھا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا دیکھو مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تو کہا اب کیا کرو گی، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اب کیا کیا جائے۔ حضرت حلیمہ سے ان کے شوہر نے کہا سنو نا ایک کام کرتا ہوں، دیکھو بکری کے پاس جاتا ہوں، اگر تھوڑا بھی دودھ نکل جائے اسی پہ گزر بسر ہو جائے گا۔ چونکہ بکریوں کا بھی حال عجیب تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، چونکہ گھاس نہیں تھی، اور گھاس اس لیے نہیں تھی کہ بالکل قحط سالی کا دور چل رہا تھا، کہیں سبزہ نہیں تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا لاؤ دیکھتا ہوں کہیں کچھ نکل جائے۔ ایک چھوٹا سا برتن لیا، ان کو معلوم تھا چونکہ روزانہ دودھ دوہتے تھے، معلوم تھا کہ کتنا نکلنے والا ہے، اسی امید پہ بھوک لگی تھی، کرے تو کیا کرے۔ برتن لیا اور گئے بکری کے پاس، جو ہی بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا، جو ہی لگایا برتن بھر گیا، برتن بھر گیا، برتن بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ، کہا کیا ہوا، کہا برتن لاؤ، برتن لاؤ، کہا دیا تو، کہا بھر گیا، بھر گیا۔ حلیمہ نے دوسرا برتن پیش کر دیا، پھر ہاتھ لگایا، برتن بھرا۔ حلیمہ جی برتن لاؤ، ارے دیا تو، بھر گیا۔ برتن لاتی رہی، برتن بھرتا گیا، وہ لاتی رہی، برتن بھرتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں کہتے حلیمہ کیا ہوا، برتن لاؤ، ارے دیا تو، کہا بھر گیا، کہا سن لو گھر میں برتن ختم،
برتن ختم. اب دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے او میرے شوہر یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کل تک برتن خالی رہتا تھا، دودھ ختم ہوتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے کہ برتن ختم ہے، دودھ کی نہر جاری ہے، یہ سب معاملہ کیا ہے؟ دونوں نے مل کے کہا تھا نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. سرکار آ گئے، ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بولیے گا، سرکار آ گئے. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے سرکار آ گئے. بہار آ گئی. معاف کیجئے گا میں نے 45 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ کو اٹھوا دیا ہے. اچھا اس میں بھی پرابلم ہے تو رہنے دیجئے، میری تقریر کو ابھی آپ نہیں سننا ہے، کل موقع ملے اگر کہیں مل جائے اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ میں وہاں پہ کس طرح سنا اور گفتگو کیا ہو رہی تھی. بہرحال اتنا تو کہہ کے گزر جائیے، سرکار آ گئے. بہار آ گئی. یہ تو بہار نہیں اور اسی وقت نہیں، یہ آج جو بہار نظر آ رہی ہے اسی بہار کا صدقہ ہے. آپ کی زندگی میں جو بہار ہے اسی بہار کا صدقہ ہے. آپ کے گھروں میں جو خوشحالی ہے اسی بہار کا صدقہ ہے. قیامت تک جتنی بہار آئیں گی ان کا آنا اور ہے اسی بہار اول کا صدقہ ہے. کون سی بہار اول؟ وہی بہار اول سرکار مدینہ کی آمد. سبحان اللہ. سرکار آ گئے، بہار آ گئی. اب اس کے بعد کچھ گوشے اور میں بتا دے رہا ہوں. 10 منٹ کا ٹائم ہے، ختم کر دوں؟ ختم کر دوں؟ آپ لوگ کی چاہت ہے ختم کر دوں؟ تو آپ لوگ کی آواز کیوں ختم ہے؟ ذرا لہک کے نہ بولیے گا یا رسول اللہ. اشعار تو میرے پاس اتنے ہیں، میں خود ترنم میں بھی پڑھتا ہوں، ہاں اللہ کا شکر ہے، لیکن ذرا دیکھ لیتا ہوں پوزیشن کون کون ہے پڑھنے والے، اسی حساب سے میں پڑھتا ہوں. ابھی تک میں پڑھا نہیں ہوں، موڈ بنے گا تو میں پڑھ سکتا ہوں، ورنہ ضروری نہیں کہ میں پڑھ دوں. ترنم میں بھی بس اتنا کہہ دیے سرکار آ گئے. سبحان اللہ. اب ایک اور بہار سن لیجئے. حضرت حلیمہ کے محلے میں جتنی عورتیں تھیں ساری عورتوں نے میٹنگ کیا، اپنے اپنے بچوں کو بلایا، کہے تم لوگ بکریوں کو کہاں چراتے ہو؟ کہا ہوا کیا؟ کہا حلیمہ کی بکریاں موٹی، ہم لوگ کی بکریاں لگے اب مرے تب مرے. یہ سب کیا ہے؟ کہا دیکھو اماں میں وہیں پہ چراتا ہوں جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، گھاس بھی وہی ہے، چراگاہ وہی ہے، بکریوں کی نسل وہی ہے. تو کہا پھر ادھر تازگی ہے، ادھر بکریوں کی جان جانے والی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا اب ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ حلیمہ کے پاس پہنچ گئی عورتیں. کہا حلیمہ بتاؤ، چراگاہ وہی، گھاس وہی، بکریوں کی نسل وہی، تیری بکری وہی گھاس کھائے تو موٹی تازی، میری بکری وہی گھاس کھائے تو لاغر و کمزور، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ مسکرا پڑی اور فرماتی ہے ارے سن لو، یہ جو کمال ہے یہ گھاس کا کمال نہیں ہے، بکریوں کے نسل کا کمال نہیں ہے، یہ فرق یہ ہے تیری بکریوں کا چرانے والا اور ہے، میری بکریوں کی نگہبانی کرنے والا اور. یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. حضرت حلیمہ نے پھر کہا سرکار آ گئے. ذرا زور سے بولیے سرکار آ گئے. بہار آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ. ندیم بھائی کو جلدی بلائیے. ہاں نہیں تو اتنی لمبی گفتگو کروں گا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملے گا. بس وہ آ جا رہے ہیں. ہاں ختم کر دوں؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے. مائک والے بھائی ذرا سا کچھ ایک کو دے دیجئے تو ہم اپنے بھائیوں کو ذرا سا نواز دیں. چونکہ حضرت حلیمہ نے جب سرکار کو دیکھا پہلی نظر، میں نے اس کو روک کے رکھا تھا، میں تحت میں بول دیا، میں نے نثر میں بول دیا تھا، نظم میں کیا حضرت حلیمہ نے دیکھا تھا اور دیکھ کے جو ان کے دل کی آواز نکلی کسی شاعر نے قلم بند کر دیا. نور ہے نور نور کا چہرہ، نور ہے نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ. نور ہے نور
چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ حضرات نبی کا چہرہ آئے ہے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ حضرات ابھی حور بہت دور ہے، انڈیا میں ایک چہرہ، ایسا چہرہ جو دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب اس چہرے کو دیکھا ہے، وہ تو بالکل گد گد ہے، مست مست ہے، جو نہیں دیکھا ہے وہ پوچھ رہا ہے کیمن چھلن، بنگالی پوچھتا ہے کیمن چھلن، کوتھائے چھلن، تو علماء کرام کہہ دیتے ہیں تمہیں جانو نا، نا تالے سنو، کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ، ایسا اختر رضا۔ تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا سورج فیض کا دریا۔ سرکار آ گئے، زور سے بولیے سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ اب سنیے ایک اور میں بہار بتا دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بتا دوں نہیں بتا ہی دے رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی پانی کی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، ٹنکی ہے تو نل ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے چلے جائیے، لوگ کنواں سے پانی پیتے تھے، ہے نا بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے۔ اب فراوانی ہو گئی ہے تو عرب میں بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، کنواں سے ہی لوگ پانی نکالتے تھے۔ تو ایسا کوئی آپ نے کسی کے بیٹے کو کسی کے باپ کو دیکھا ہے کہ کنواں کے پاس جائے اب بغیر محنت کے اب پانی نکال لے؟ نہیں، اسے بالٹی لانا ہوگا، ابھی چھوٹی بالٹی، پھر اس میں رسی ڈالنا ہوگا اور رسی ڈال کر کے مضبوطی سے باندھ کر کے کنواں میں ڈالنا ہوگا، پھر اوپر نیچا کر کے اس میں پانی بھرے، اس کے بعد محنت کر کے پانی کھینچے، اس کے بعد نا پانی آئے گا۔ بھائی دنیا میں کوئی بھی آدمی جب کنواں سے پانی نکالے ایسے کرنے کے بعد پانی نکلے گا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر کنواں کے پاس چلے جاتے تو ڈول اور رسی کی ضرورت نہ ہوتی، کنواں کا پانی قدم رسول میں حاضر ہو جاتا۔ سے نہیں ہے، سرکار آ گئے، ذرا زور سے بولیے سرکار آ گئے، بہار آ گئی۔ اب حضرت حلیمہ کے گھر کا جو ہے یہ ایک اور منظر میں بتلا دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ یہ دنیا میں جتنی روشنی ہے اسی نور مصطفیٰ کی برکت ہے، اسی نور مصطفیٰ کی تجلی ہے، ورنہ ساری دنیا تو اندھیری تھی۔ ابھی کو ذرا کم کر دیجئے، یہ سب جلوے جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔